اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کے متعلقہ چند باتیں قرآنی آیات احادیث طیبہ میں جو فضائل اور نہ دینے والوں کے لیے جو وعیدات آئی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ عز و جل سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب آپ ان کو بشارت دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحما، اس دن یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن جہنم کی آگ پر اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپا کر ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 80 میں اللہ شاہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما آتاہ اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ مال ان کے لیے شر ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب یہ مال توق بنا کر قیامت والے دن جس مال کے ساتھ یہ بخل کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، ان قریب اس مال کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے۔ مال کون سا خرچ کیا جائے؟ اللہ عز و جل سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس مال کو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندہ نیکی پاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 261 میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس دانے کو زمین کے اندر بویا گیا، انبتت سبع سنابلا، اس دانے سے جو بیج کی صورت میں زمین میں بویا گیا اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں، ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ لگایا بدلے میں 700 دانے اللہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی بھی مثال ایسی ہے کہ خرچ ایک کرتا ہے بدلے میں اس کو 700 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس 700 سے جتنا دگنا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو خرچ ایک کرے لیکن کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو نہیں خرچ کرتے ان کے لیے وبال ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقربین بندوں میں شمار فرمائے گا۔ اور پھر یہ صدقہ، زکوٰۃ، اللہ کا حق ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔
بندہ اللہ کے نیک صالح بندوں میں شمار ہو جاتا ہے. یہ بھی قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سورہ المنافقون اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. موت آنے سے پہلے پہلے جو مال ہم نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. جو تم پر صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، ادا کرو موت آنے سے پہلے پہلے. اگر موت آ گئی تو پھر تم تمنا کرو گے، کہو گے کیا؟ ربی، اے رب. موت آ گئی، بظاہر آنکھیں بند ہوئی، حقیقی آنکھیں کھل گئی، تمہیں سارا منظر سامنے آ جائے گا، حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی. جب انسان مر جائے گا، اب جب حقیقت اس کے سامنے آئے گی، وہ دیکھے گا کچھ لوگوں کو جو نیک ہیں، صالح ہیں، جنت کے بالا خانوں میں موجود ہیں، اللہ کے مقربین میں وہ بندے شمار ہیں. جو پرکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ تھے جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ربی، جب موت آ جائے گی تو وہ تمنا کیا کرے گا؟ اے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی؟ کاش تھوڑی سی مجھے مہلت مل جاتی. کیوں؟ رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا فاصدق، اگر تھوڑی سی مجھے مہلت مل جاتی تو میں تیری راہ میں صدقہ کرتا. صدقہ کرتا تو ہوتا کیا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کس میں سے ہو جاتا؟ صالحین میں سے ہو جاتا. اس آیت پاک سے واضح طور پر یہ ہمیں روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی تمنا جو موت میت کرتی ہے، مردہ کرتا ہے، کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی. اس مہلت میں یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا، یہ نہیں کہا کہ میں حج کرتا، میں جہاد کرتا، بلکہ اس مہلت میں کرتا کیا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس صدقہ کرنے کی وجہ سے میرا شمار نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو پتہ چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا بدلہ ایک گناہ ہے. ایک نیکی کریں بدلے میں ایک گناہ اجر. نیکی کریں نہیں، صرف نیکی کرنے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک گناہ اجر عطا فرما دیتا ہے. اب بندہ نیت کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر ملتا ہے. یہ رب کا حکم ہے، رب کا وعدہ ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر کیا دیتا ہے؟ اجر عطا فرماتا ہے. کچھ اجر ایسے ہیں کہ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، بدلے میں اللہ 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے. جیسے کہ آج صبح حدیث بیان کی کہ جو بندہ مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت بہتر ہیں ان 70 رکعات نماز سے جو بغیر مسواک کیے جائیں. تو پتہ چلا جب بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 گنا بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے. لیکن ایک عمل وہ ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 700 گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ یہی عمل جس کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ شاہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، خرچ ایک کرتا ہے، بدلے میں اللہ 700 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. اور یہاں پر بات ختم نہیں کی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے جتنا دگنا کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، حلال میں سے خرچ کرنا چاہیے. اور جو ہم پر مال دینا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، تو یہ لازمی ادا کرنا چاہیے. نہیں تو کل قیامت والے دن بڑا سخت وبال ہوگا. جو لوگ اس دنیا میں جن کو مال ملا، تمول ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا
نہیں کرتا. مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان. حضور نے فرمایا کل قیامت والا دن وہ مال بڑے اژدہا کی صورت میں آئے گا، وہ مال بڑے سام کی صورت میں آئے گا جس کے سر پر 2 کالے نشان ہوں گے. قیامت کے دن وہ مال بڑے سام کی صورت میں آئے گا، سر پر 2 کالے نشان ہوں گے. وہ سام توق بن کر اس کے گلے میں آ جائے گا، اس کے پیچھے لگے گا اور اس کو پکڑ لے گا اور توق بن کر اس کے گلے میں آ جائے گا اور پھر اس کی باچھوں سے پکڑے گا. ثم یأخذ بلحظمتیہ، اس کی باچھوں سے پکڑے گا. ثم یقول، پھر کہے گا کیا؟ انا مالکا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں. انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس مال کی تو نے دنیا میں رہتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. میں تیرا وہ خزانہ ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس میں سے تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پاک وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے اور سمجھتے یہ ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ ان کے لیے شر ہے، برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کس صورت میں توق بنے گا؟ سام کی صورت میں، جس کے سر پر کالے 2 نشان ہوں گے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، قیامت کا منظر ہے، اربوں خربوں لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں لیکن چند لوگ ان میں سے ایسے ہیں جن کے پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں. اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے. یہ معاملہ قیامت کے دن کا ہے، باقی اس کے بعد کے معاملات وہ تو اس کے بعد کے ہوں گے. قیامت کے دن کا یہ معاملہ ہوگا کہ سانپ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وہ سانپ ان کو کاٹے گا، ان کی باچھوں سے پکڑے گا. اللہ سانپ کو قوت گویائی دے گا اور سانپ کہے گا کیا؟ انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال جس میں سے تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو دنیا میں مال ملا اور پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی صورت میں ہوگا. وہ سانپ مالک کو دھڑائے گا، وہ سانپ جو مال کی صورت میں آئے گا اور مالک کو دھڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں، اللہ تعالیٰ اس سانپ کو انگلیاں بھی عطا فرمائے گا، وہ اپنی انگلیاں اس مالک کے منہ میں ڈالے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بندہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو شخص سونے چاندی کا مالک نصاب ہو، سونے کا مالک ہو، چاندی کا مالک ہے اور پھر اس سونے اور چاندی کا حق ادا نہ کرے، اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ ادا نہ کرے، تو قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور پھر اس سونے اور چاندی کو اس جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور پھر اس آگ سے، اس سونے اور چاندی سے اس کی پیشانی کو، اس کی کروٹ کو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا. اس قدر تکلیف ہوگی کہ جب وہ سونے اور چاندی کو تپا کر پشت پہ ڈالا جائے گا وہ پگھل کر پیٹ سے باہر آ جائے گا، پیشانی پر داغا جائے گا تو گدی سے باہر نکل آئے گا. ابھی وہ ٹھنڈا ہونے پر آئیں گے، دوبارہ پھر ان کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور پھر سے یہی عذاب دیا جائے گا. پھر جب وہ ٹھنڈا ہونے پر آئیں گے دوبارہ پھر ان کو آگ پر گرم کیا جائے گا. حضور نے فرمایا یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا. اب وہ اپنی راہ دیکھیں گے، ہاں جہنم کی طرف جاتے ہیں یا جنت کی طرف جاتے ہیں. لیکن قیامت والے دن یہ معاملہ ان کے ساتھ ضرور ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے، جو مال میں سے اللہ کا حق تھا اس کو ادا نہ کیا. قیامت والے دن ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. چونکہ جو زکوٰۃ ہے سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، روپیہ پیسہ جو کیش کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے اس پر آتا ہے. اسی طرح جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں، اونٹ ہو گئے، بکریاں ہو گئی، بھیڑ ہو گئی،
گائے ہوگی جو چڑائی کے ہوتے ہیں، یعنی جو سارا سال باہر رہتے ہیں، جیسے کہ پالوں کے پاس ہوتے ہیں، آجڑیوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ سارا سال کیا ہے جنگلوں میں رہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ فرمایا جو شخص جو اونٹ کا مالک ہو اور صاحب نصاب ہو، 5 اونٹوں پر ایک بکری آتی ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ پھر اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن ہموار میدان ہوگا، بالکل سیدھا میدان ہوگا، اور وہ اونٹ جن کی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر، موٹے تازے ہو کر بھاگتے ہوئے آئیں گے اور پاؤں سے اسے روندیں گے، اس بندے کو زمین پر لٹا دیا جائے گا، وہ اونٹ پاؤں سے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے، جب اونٹوں کی ایک جماعت چلی جائے گی پیچھے سے دوسری جماعت آ جائے گی، وہ پھر اپنے پاؤں سے روندیں گے، منہ سے کاٹیں گے، پھر تیسری جماعت آ جائے گی۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور وہ بندہ جو گائے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، 30 گائے پر ایک بکری دینا لازم ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو بکری بھیڑ پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا، اس کو لٹا دیا جائے گا۔ وہ جانور آئیں گے بالکل سیدھے سینگوں کے ساتھ، نہ تو کسی کا سینگ مڑا ہوا ہوگا اور نہ کوئی بے سینگا ہوگا، وہ آئیں گے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے اس بندے کو روندیں گے جو اپنے مال گائے میں سے اور بکریوں میں سے اس کا زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو قیامت والے دن معاملہ بڑا سخت ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ مال زکوٰۃ 32 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا زکوٰۃ کے متعلق۔ زکوٰۃ حقیقت میں اللہ سے جو ہماری محبت ہے اس کا امتحان ہے۔ ایک طرف مال کی محبت ہے، کم ہو جائے گا، اور ایک طرف اللہ کی محبت ہے، اللہ فرماتا ہے دو گے تو 700 گنا بڑھا کر دوں گا۔ ایک شیطان ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے دو گے تو فقر آ جائے گا، تنگی آ جائے گی، غربت آ جائے گی، اور ایک اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ کرتا ہے دو گے تو میں تمہیں معاف بھی کروں گا، تمہاری بخشش بھی کروں گا، اور دنیا اور آخرت میں تم پر فضل بھی کروں گا۔ ایک شیطان کا وعدہ ہے کہ دینے سے مال کم ہوگا، اور ایک اللہ کا وعدہ ہے معاف بھی کروں گا، بخشوں گا بھی، دنیا اور آخرت میں اپنا فضل بھی عطا کروں گا۔ اب بندے کی اللہ سے محبت کا امتحان ہے، اور بندہ مومن سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ اب دیا مال کس نے؟ اللہ نے، اور پورے مال میں سے سال کے بعد صرف اس میں سے 2.5% نکالنا ہے، لاکھ میں سے 2,500، کروڑ میں سے 2.5 کروڑ، 2.5 لاکھ، ارب میں سے 2.5 کروڑ، صرف 2.5% نکالنا ہے۔ جب مال نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ پھر اس مال کو 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نہیں دو گے نقصان اپنا ہے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، جو مال سمندر میں غرق ہوتا ہے یا زمین خشکی پر غرق ہوتا ہے، وہ غرق ہونے کی وجہ، اس مال کے برباد ہونے کی وجہ، اس مال کے اندر نقصان ہونے کی وجہ فقط زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اپنے مالوں کو محفوظ کلوں میں کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ کلوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن وہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، ہر بندے پر فرض نہیں ہے، اسی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن ایک گرم پتھر ان کے سرے پستان پہ رکھا جائے گا، چھاتی پہ رکھا جائے گا، وہ پتھر اتنا گرم ہوگا کہ سینے کی ہڈیاں توڑ کر
شانے سے باہر نکل جائے گا، اور پھر وہ پتھر شانے پہ رکھا جائے گا اور وہ کمر کی ہڈی کو توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور پھر کل قیامت والے دن مالداروں کے لیے خرابی بھی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمنگروں کے لیے خرابی ہے، مالداروں کے لیے خرابی ہے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ غریبوں کے ہاتھوں سے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ غریبوں کے ہاتھوں سے۔ ہوگا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمنگروں کے لیے، مالداروں کے لیے، محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج جو آج غریب ہے، آج اس کے پاس مال نہیں ہے، اور جو مالدار ہے وہ اپنے مال کا حق ادا کر کے غریب کی مدد نہیں کر رہا، کل قیامت کا دن ہوگا جو آج اس دنیا میں محتاج ہے اللہ سے عرض کرے گا، اللہ سے شکایت کرے گا، عرض گزار ہوگا یا رب ہمارے حقوق، غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ، ہمارے حقوق جو تو نے ان مالداروں پر فرض کیے تھے زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، انہوں نے دنیا میں ہمارے حق ادا نہ کیے۔ قیامت والے دن غریب اللہ کے ہاں شاکی ہوں گے، شکایت کریں گے کہ ہمارا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، آج کے دن میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا۔ اور یہ مالدار جو دنیا میں جنہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، تمہارے حقوق ادا نہیں کیے، آج کے دن ان کو میں اپنے سے دور کر دوں گا۔ اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مالداروں کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اور جو آج غریب ہیں، اپنی غربت پہ ہمیں الحمدللہ کرنا چاہیے، اللہ سے مال نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے وہ مانگے یا اللہ جو کچھ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، اگر مال بہتر ہے تو عطا فرما، وگرنہ مال مل جائے تو مال کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ مال ہوگا حساب کتاب بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تھوڑا ہے دال مل رہی ہے تب بھی شکر ادا کریں، وہ لوگ بھی ہیں جن کو دال بھی نہیں مل رہی، تھوڑا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ آج جو محتاج ہیں، غریب ہیں، لیکن اپنی غربت پر شکر گزار ہیں، الحمدللہ یا اللہ تو راضی تو ہم تیری رضا کے ساتھ راضی ہیں، شکر۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا، اور جو مالدار اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ مالدار ہے جو دنیا میں اپنے مال کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مال دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، بندہ نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، یہ قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور نہ دینے سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، دینے سے اللہ کی رحمت کے تحت آ جاتا ہے، اور نہ دینے سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، جو ہم میں سے صاحب نصاب ہیں، سونے کے مالک ہیں، چاندی کے مالک ہیں، کیش کے مالک ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی کسی کے پاس کیش ہے، اور فلانے ہول ہو چکا ہے، سال گزر چکا ہے، آپ تاجر ہیں، آپ کے پاس اتنا مال دکان میں موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن رہی ہے، اور آپ کو اس دکان کو کھولے ہوئے سال بھی ہو چکا ہے، تو اس دکان کے اندر جتنا سودا پڑا ہوا ہے، اگر آپ نے کسی کے پیمنٹ کرنی ہے، ادھار دینا، اس کو اس سے منہا کر دیں، باقی جتنا مال پڑا ہوا ہے حساب کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے کی برکت سے اللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑے بڑے تاجر ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کی ہر سال کے بعد باقاعدگی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، وگرنہ سارے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت ادا فرمائے۔